لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم اور اہل بیت علیہم السلام کے معزز چاہنے والوں، آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً انشاءاللہ بقی کے انہدام کے موقع کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. یقیناً یہ دن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے بڑا ہی سخت دن اور سخت گھڑی ہے کہ جو واقعاً ہمارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر پہلے ہی ظلم ہو چکے ہیں، ان کے بعد اب اگر اور جب آج کے زمانے میں ظلم کیے جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل غم سے اور ہمارے دل جو ہے وہ علم سے اور زیادہ جو محترم آپ کے سامنے جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا عالم نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے قالوا انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن خدا پھر پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود ہی بہت بڑے مفسد ہیں لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ فساد برپا کرنے والے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ آپ غور کریں کہ خداوند عالم مسلمانوں کے بارے میں کہ جو ظاہراً کلمہ تو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ فرما رہا ہے، نہ یہ کہ کفار اور مشرکین کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو خطاب ہو رہا ہے وہ ان لوگوں سے ہو رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا ظاہراً اقرار بھی کرتے ہیں، ظاہراً نماز بھی پڑھتے ہیں، ظاہراً روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے بھی ظاہری جو احکامات ہیں خدا کے وہ انجام دیتے ہیں ظاہر میں دوسروں کے سامنے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ فساد کرنا ہے. تو آج جو ہے وہ اگر آپ مسلمان معاشروں میں جا کے دیکھیے گا، صحیح ہے کہ بہت سے دشمن بھی موجود ہیں، ظاہر میں بہت سے دشمن ہیں جو کفار میں سے بھی ہیں، مشرکین میں سے ہیں، اور کھل کے وہ دشمنی کرتے ہیں، کھل کے وہ ظلم کرتے ہیں. لیکن ان تمام دشمنیوں میں، ان تمام ظلموں میں
ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ کفار اور مشرکین کا ہی ہاتھ رہتا ہے، نہیں، اس میں بہت بڑے بڑے ظاہری جو مسلمان منافق ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ظاہراً امت مسلمہ کو پوری طرح سے برباد کرنے میں ان منافقوں کا زیادہ ہاتھ ہے بنسبت ان مشرکوں اور کافروں کے، کہ جو کھل کے دشمنی کرتے ہیں اور ہم کو پتا ہے کہ یہ دشمن دین ہے، دشمن اسلام ہے۔ تو دشمنی کے بہت سے طریقے ہیں کہ جو اسلام کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ ظاہر میں تو بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن جو ہے وہ دشمنی بھی کرتے ہیں مسلمانوں سے اور اسلام سے، اس کو ختم کرنے کی اور تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے میں آپ کے سامنے ان کو پہچاننے کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ جو ہم سے خود پیغمبر اکرم نے بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے تم کو مسلمان نظر آئیں گے کہ جو ظاہر میں تو اسلام کا دم بھرتے ہوں گے لیکن وہ اہل بیت علیہم السلام سے دور ہوں گے، اہل بیت علیہم السلام کی ان کے دل میں محبت نہیں ہوگی۔ اور حالانکہ واقعاً جو ہے وہ کوئی ایسا ظاہری طور پہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے ناصبیوں کے علاوہ کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ خود قرآن نے جب یہ کہہ دیا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ ان سے کہہ دیے کہ ہم جو ہے وہ کوئی تم سے اجر رسالت نہیں مانگتے ہیں سوائے اس کے کہ تم جو ہو وہ ہمارے قربہ سے جو ہے محبت کرو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی مسلمان کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ جب خداوند عالم نے جو ہے وہ پیغمبر سے کہہ دیا کہ تم پیغمبر کے اوپر جو ہے صلوات جو ہے وہ بھیجو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد، جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کس طرح سے صلوات پڑھیں، صلوات بھیجیں، تو خود پیغمبر نے فرمایا کہ تم صلوات مجھے اس طرح ہمارے اوپر اس طرح سے پڑھو، اللہم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم جو ہے وہ۔ تو اس سے بھی جو ہے بات جو ہے ثابت ہو گئی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کے اوپر صلوات نہیں بھیجتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوگی اور عمل سے پتہ چلے گی کہ کون ہے کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہوئے نظر آئے اور کون ہے کہ جو واقعاً اہل بیت کے ساتھ رہے۔ اب مجھے سوال یہ آپ سے کرنا ہے، یہ بتائیے کہ جس نے مولا کائنات کو پیغمبر کی جس نے جو ہے پیغمبر کی اتنی حدیثیں جو ہے مولا کائنات کے بارے میں سنی ہوں، اور جو میں نے آپ کے سامنے خود قرآن کی آیتیں بھی جو ہے پڑھی ہیں، وہ اتنی باتیں سننے کے بعد کون ایسا ہوگا کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائے؟ مولا علی کے مقابلے میں جو غدیر میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ کو سن چکا ہو، وہ کیسے جو ہے وہ کھل کے دشمنی کرتے ہوئے جو ہے وہ میدان میں آ جائے، اور وہ بھی رسول کے گھر والوں میں سے ہی کہا جائے ظاہر جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ اب نام جو ہے کچھ کا تو لیا ہی جا سکتا ہے، معاویہ کے جیسے کھل کے علی سے دشمنی، کھل کے علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بھائی من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں سنا تھا معاویہ نے بھی؟ اسی طرح سے آپ جو ہے وہ قس علی ذالک، اسی کے اوپر آپ دیکھ لیں تو کون تھے کہ جو کھڑے ہوئے اہل بیت کے مقابلے میں، اور انہی کے ہی پھر چاہنے والے۔ اب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لوگ جو ہیں اس کو گھما پھرا کے جو ہے وہ ہر چیز کو سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں، اور جھوٹی حدیث ہے کہ جو بھی ان کے آئندہ کے بھی گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا، چاہے وہ شاید کفر اور نفاق اور شرک کے بھی دائرے سے آگے گیا۔ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق جو ہے وہ حدیث جو ہے موجود ہے، اور بھی حدیثیں موجود ہیں۔ تو اب جو کوئی کفر اور شرک کے دائرے پہ چلیے، اور دوسرے گناہ کے تو خدا نے کہا ہے معاف کرنے کے لیے، کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے اگر تم کفر کے ساتھ مر جاؤ، شرک کے ساتھ جو ہے وہ مر جاؤ تب بھی ہم معاف کر دیں گے، یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو بغض اہل علی کے ساتھ جو ہے مر رہا ہے، جو چلا گیا ہے، تو کیا وہ واقعاً پھر بھی اس کے عمل کو صحیح کیا جا سکتا ہے، اس ٹیڑھے میڑھے عمل کو؟
جو علی کی جگہ کوئی بھی غصب کر لے وغیرہ وغیرہ، تو باتیں بہت سی ہیں. تو اب جو ہے آج میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو آج بھی کہتے ہیں کہ دین میں اصلاح کر رہے ہیں، زمین پہ اصلاح کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے دیکھیے گا انہی لوگوں کو کہ وہ یمن میں جا کے بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، بھوکا رکھ رہے ہیں، عراق میں، فلسطین میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری جگہوں کے اوپر، تمام جگہوں پر جو اس وقت ظلم ہو رہے ہیں. تو دشمن تو کر رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں دشمن، ان کے کارندے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، وہ ایسا کر رہے ہیں. اب یہی ایک فساد فی الارض جو ہے وہ انہدام جنت البقی، یہ بھی فساد فی الارض. اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا جو دل میں ایک بیج بویا گیا تھا، مولا علی کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوئے تھے، خلافت کو بھی لیا تھا، وہ اس بیج کا جو درخت ہے، وہ پودا جو ہے تھوڑا سا بڑھا، اور اگر اہل بیت سامنے ہوتے تو ان کو قتل کر دیتے، یہ لوگ معاذ اللہ شہید کر دیتے. اب اہل بیت تو ملے نہیں، تو کہا کہ کم سے کم قبریں تو ہے نا، قبروں ہی کو جو ہے وہ شہید کیا جائے. متوکل عباسی اور بہت دوسروں نے بہت کوشش کی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مقامات مقدس مقامات، جنت البقی، جنت المعلا اور خاندان رسالت مآب کے جتنے بھی آثار ہیں ان کو مٹانے کے لیے ان کے بکے ہوئے علماء نے فتوے دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں تک کے فتوے دیے ہیں کہ جو اس طرح کا کام کرے، یعنی ایسا کام کرے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو خوش کرنے والا ہے، یعنی یہ تو نہیں کہیں گے کہ عمل کو خوش کرنے والا ہے، وہ ایسے نہیں. جیسے مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی زیارت پڑھے یا تو اس کو جو ہے وہ شرک قرار دے کے واجب القتل تک بنا دیا. یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں کو سیریا میں اور عراق میں اڑایا تھا بم سے؟ کون لوگ ہیں؟ یہ دوسرے کافر نہیں ہیں، یہ اپنے ہی لوگ ہیں. جو اپنے ہی لوگ کہاں کہنا ان کو بس ظاہر سی بات ہے. تو ابھی ہم یا رسول اللہ، اللہ کے سامنے جو ہے شکایت کرتے ہیں، اے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظلموک حتی وانت فی لحدک، آپ کے اوپر ان لوگوں نے ظلم کیا حتی آپ جبکہ اپنی قبر میں موجود ہیں، اور خدا کے نزدیک تو آپ زندہ ہیں. تو یہ ایک باطل مسلک، باطل ناسبی مسلک، جن کو دشمن نے، اسلام سامراجیوں نے قلب اسلام اور امت مسلمہ میں اختراع کیا، ان کو بنایا، اور اسلامی امت کے الہی جو مقدسات ہیں ان کی توہین اور ان کے عقائد کی تضعیف، ان کو کمزور بنانے کے لیے، عقائد کو کمزور بنانے کے لیے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے اس ایک باطل فرقے کا، کہ جس کا نام بہت مشہور ہے اس وقت، وہابیت، اس کی ایجاد کی گئی اور اسلامی ممالک میں اس کو پھیلایا گیا. اور اتنی دولت جتنی بھی آئل کی، جو تیل کی جو دولت نکلتی تھی، ایک فیملی نے اور کچھ لوگوں میں بیچ میں بٹ کے بلینز آف ڈالرز، اربوں ڈالر جو ہے وہ اسلام کو برباد کرنے، تباہ کرنے، ویران کرنے کے لیے خرچ کیے گئے. وہی خارجی لوگ کہ جو قرآن تو بڑے لہن کے ساتھ اچھے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں بغض علی، بغض اہل بیت علیہ السلام، وہی اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ہے ہی نہیں. ان کا شیوا کیا ہے؟ قتل و غارت. اور ایک دم شروع سے، جب سے ان کا بیج جو ہے وہ بویا گیا ہے اسلامی مملکات میں سے، جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شروع کی کس چیز سے؟ قتل و غارت سے. کربلا کو 1800 عیسوی میں جو ہے وہ تباہ کرنے اور برباد کرنے کی، اس کو رینسیک کیا، لوٹ مار کی. اس کے بعد اور پھر ایک بار جو ہے وہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 100 سال کے بعد آلموسٹ کیا کیا؟ جنت البقی، جنت المعلا، سب کو ختم کر دیا، شہید کر دیا روزوں کو. اور آج بھی آپ یہ نہ سوچئے، آج بھی دھیرے دھیرے کیا ہوا ہے؟ مکے کو ایک ایسا شہر بنا دیا ہے کہ جو آپ کو معاذ اللہ، استغفر اللہ،
کہ گناہوں والا شہر کے جہاں پر لوگ بجائے اس کے کہ عبادت کے لیے جائیں وہاں جا کے گناہ جو ہے وہ کریں. اس کو ایک دم جو ایک ماڈرن لاس اینجلس جیسا جو ہے بنا دیا کہ جہاں پر شرک اور کفر کے بڑے بڑے سمبلز جو ہے وہ نظر آئیں گے آپ کو. باطل جو ہے وہ طاقتوں کے ایسے ایسے 5 اسٹار ہوٹل کے جہاں پر جو ہے وہ خراب کاریاں گناہ بدکاریاں ہوتی ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اور یہ آخری مرتبہ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کو ان کے کیفر کردار تک کے پہنچایا جائے گا. تو اب یہ جو ہے وہ بہت ہی ایک شرمناک واقعہ ہے کہ دوسری امتیں دوسری قومیں اپنے آثار کو تاریخی آثار کو باقی رکھتی ہیں اور ان کے اوپر کام کرتی ہیں، لیکن ہائے یہ مسلمان ایسے جھوٹ موٹ اور ظاہری نام لیوا اسلام کے دین کو برباد کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. اور 1-2 ارب کے قریب پہنچنے والی جو امت مسلمہ ہے وہ سوئی بھی ہے، اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو ان کے دل میں اس طرح سے باتوں کو ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے یہ دین کا سب سے اہم اور سب سے بڑا جو ہے وہ جز ہو. ارے دین میں تو یہ تھا کہ دوسروں کی مسلمانوں کی خدمت کرتے. آج مسلمان جو ہے پریشان ہیں دنیا میں، ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں. بس خدا رحم کرے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے شروع ہوا کہ جب سے ان لعینوں کے بیچ میں معاویہ اور یزید جیسے لوگ پنپے. خیر ان کو بھی پرورش کرنے والے ان سے بھی پہلے والے لوگ تھے. آپ جو ہے وہ غور فرمائیں کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تو قبر کے نشان کو مولا علی علیہ السلام نے مٹا دیا تھا. یہ تو روضہ جو بنا تھا اس کو منہدم کیا گیا ہے. لیکن جب شہزادی خود موجود تھیں جب سامنے اور شہزادی خود آئیں کہ میرا حق مجھے دے دو، میرے بابا نے مجھے دیا تھا، تو لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹی من گھڑت حدیثیں جو ہے وہ گڑھ کے شہزادی فاطمہ کے حق سے ان کو محروم فرما دیا. ہاں شہزادی پہلے ہی بابا کے غم میں بہت ہی غمگین تھی. ہاں شہزادی روتی رہی، گریہ فرماتی رہی. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. آئے بابا اس طرح سے مصائب پڑے آپ کے جانے کے بعد کہ اگر دنوں پر پڑتے تو شب تاریک میں تبدیل ہو جاتے. کیا عرض کیا جائے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. دین کے جو اس وقت ماننے والے ہیں وہ آگے خالی اسی چیز کو جو ہے وہ دیکھ لے، غور فرما لے اس کے اوپر، اسی کو دیکھ لے کہ شہزادی فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ایسا مرثیہ پڑھے اور اس دنیا سے گزر جائے اور کچھ لوگوں سے منہ پھیر لے. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. ہاں بس شہزادی 18 سال کی عمر ہے، ہاں عصا لے کے چل رہی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں اور وہ وقت آ گیا کہ شہزادی نے اپنی وصیتیں بھی کر دی. بس اب وہ وقت آیا کہ جب مولا علی غسل دے رہے ہیں، آواز ایک تکبیر کی بلند ہوئی، اللہ اکبر. ہاں جب لوگوں نے بعد میں پوچھا تو یہی بتایا کہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ تھی، لیکن کبھی بھی فاطمہ نے مجھ سے شکایت نہیں کی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.